نوشین اور زرش کی خوشی دیکھنے کے قابل تھی۔ بہت عرصے بعد یوں ڈنر پر سامان بھائی ان کے ہاں تھے۔ عثمان احمد، فرا، پاپا، ماما، نوشین اور سامان احمد اور وہ خود ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھانے سے زیادہ خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ پاپا، سامان اور عثمان اپنے بزنس کی باتیں کر رہے تھے، جبکہ تینوں لڑکیاں اپنے اپنے کالج، پڑھائی اور دوستوں کے ذکر میں الجھی ہوئی تھی۔ شائستہ بیگم دونوں طرف کی گفتگو سن رہی تھی۔ چچی امی، یقین کریں زرش سب اساتذہ تو ایک طرف، پورے کالج کی فیورٹ اسٹوڈنٹ ہے۔ اس دفعہ بھی پچھلے ہفتے ہونے والے ٹیسٹ میں سب سے زیادہ مارکس زرش کے ہی تھے، میرے تیسرے نمبر پر تھے۔ فرح کھانا کھاتے ہوئے چچی کو بتا رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر زرش کو دیکھا، وہ لاپرواہی سے کھانا کھا رہی تھی۔ زرش صرف ذہین ہی نہیں بلکہ ہر سال پوزیشن بھی لیتی تھی۔ نصابی و غیر نصابی ہر طرح کی سرگرمیوں میں وہ نہ صرف حصہ لیتی بلکہ شاندار کامیابی بھی حاصل کرتی۔ گولڈ میڈلسٹ تھی۔ انہیں اپنے زرش پر فخر محسوس ہوتا، ہر کوئی اسے سراہتا اور وہ تھی بھی سراہے جانے کے لائق۔ تمہارے نمبر کیوں کم تھے؟ سامان احمد کی ساری توجہ اس کی جانب تھی۔ بھائی اور چچا سے گفتگو کرنے کے باوجود وہ فرح کو سن رہا تھا۔ ایک دم انہوں نے پوچھا تو زرش ہنس دی۔ اب آئی نا پہاڑ کے نیچے، اور کرو تعریفیں، وہ چہکی۔ سعود احمد بھی مسکرا دیے۔ سامان کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ ابھر آئی۔ جہاں زرش بی بی ہو وہاں بھلا کسی اور کی دال کہاں گلنے والی ہے؟ فرح نے اطمینان سے کہا تو شائستہ سمیت سب ہنس دیے۔ سامان بھائی، مجھے تو کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے۔ نوشین فرح کو چھیڑے بغیر نہ رہ سکی۔ میں کیوں جلنے لگی زرش سے؟ بلکہ مجھے تو فخر محسوس ہوتا ہے جب ہر استاد، ہر لڑکی صرف اور صرف زرش کی تعریفیں کرتے ہیں۔ اس نے برا مان کر نوشین کو دیکھتے ہوئے فوراً تردید کی۔ سامان احمد نے بغور دیکھا۔ کھانا کھاتی ہوئی وہ لاپرواہی سے مسکرا رہی تھی، یوں جیسے یہ تعریفیں اس کی نہیں کسی اور بندے کی ہو رہی ہوں۔ انہیں اس کی یہی بات تو اچھی لگتی تھی۔ ان کے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ سمٹ آئی۔ لا تعلق، بے پرواہ سے انداز۔ اب بس بھی کرو، زیادہ تعریفیں نہ کرو، یہ نہ ہو کہ کل صبح زرش بی بی اٹھیں تو بالکل بدلی ہوئی ہوں۔ نوشین اب زرش کو چھیڑ رہی تھی۔ زرش نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچا۔ ماما دیکھ لے نوشی کیا کہہ رہی ہے، میں کیوں بدلوں گی؟ بلکہ میرے اندر تو اور زیادہ دلچسپی سے پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ماما کو گھسیٹا تو وہ مسکرا دی۔ چپ ہو کے کھانا کھاؤ تم لوگ، بعد میں باتیں کر لینا، انہوں نے ٹوکا۔ سب کھانا کھا کر ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ ان تینوں نے ملازمہ کے ساتھ مل کر نہ صرف برتن اٹھوائے بلکہ کچن کی صفائی بھی کی۔ اس دوران زرش نے چائے تیار کر لی۔ سرو کرنے کی ذمہ داری نوشین کے سر پر ڈال کر وہ دونوں اپنے کپ اٹھا کر اوپر ٹیرس پر چلی گئی۔ آج موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی معطر ہوا چل رہی ہے، ریلنگ پر جھکتے ہوئے زرش نے کہا۔ فرح نے بغور اسے دیکھا۔ لاپرواہ سا معصوم سا حسن تھا۔ کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کے ساتھ وہ دل میں گھر کر رہی تھی۔ وہ سامان بھائی کے ساتھ یہاں تو آ گئی مگر اب گھر کی فکر بھی ستانے لگی تھی۔ نہ جانے امی کا ری ایکشن کیسا ہو سکتا ہے، وہ ابھی تک اپنے کمرے سے ہی نہیں نکلی ہوں گی، وہ سوچ رہی تھی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ میں سامان بھائی کے ساتھ ادھر آ گئی ہوں اور انہیں خبر نہ ہو؟ کہاں ہو تم؟ وہ نہ جانے سوچ کی وادیوں میں کہاں جا نکلی تھی۔ جب زرش نے زور سے پوچھا تو وہ چونکی اور پھر مسکرا دی۔ کچھ نہیں یار، میں امی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ لگتا ہے آج پھر امی اور ابو کے درمیان کوئی معرکہ ہوا ہے۔ جب سے میں کالج سے گھر واپس آئی ہوں وہ کمرے میں بند ہیں۔ سامان بھائی مجھے یہاں لے آئے تھے، ہم لوگ انہیں بتائے بغیر آئے ہیں، پتہ نہیں ان کا ری ایکشن کیسا ہو۔ اوہ ویری سیڈ۔ زرش کئی لمحے تک خاموش رہی، پھر اس خاموشی کو نوشین کی آمد نے توڑا۔ کیا بات ہے، تم دونوں بہت خاموش ہو، خیریت ہے نا؟ فرح کی گیلی آنکھوں اور زرش کو ہونٹ کچلتے دیکھ کر نوشین پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کچھ نہیں، بس وہ تائی امی کی بات ہو رہی تھی۔ فرح بتا رہی تھی کہ وہ آج پھر تایا ابو اور تائی امی کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے سے سپ لیتی زرش نے بتایا۔ اوہ، مگر جھگڑا ہوا کس بات پر؟ کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے نوشین نے پوچھا۔ فرح بھی ساتھ والی کرسی پر آ بیٹھی جبکہ زرش ریلنگ کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ یہ تو علم نہیں، مگر جہاں تک مجھے اندازہ ہو رہا ہے امی ابو میں آج کل صرف اور صرف سامان بھائی کی شادی کے معاملے پر ہی جھگڑے ہو رہے ہیں، فرح نے سنجیدگی سے بتایا۔ زرش تو چونکی ہی مگر نوشین نے بھی چونک کر زرش کو دیکھا۔ ارے ہاں فرح، میں تو یہ بات بھول ہی گئی تھی، پھر کیا فیصلہ ہوا؟
زرش بھی قریب آ گئی۔ فرح نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نوشین کو۔ نوشین نے فوراً نظریں پھیر لی۔ فرح کو سمجھنے میں صرف ایک پل لگا۔ اوہ، تو نوشین سب جانتی ہے۔ وہ ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کچھ بھی نہیں، آج کے واقعے کا مجھے علم نہیں کہ نوبت کہاں تک پہنچی ہے۔ وہ کچھ تلخ سی ہونے لگی۔ نوشین، تمہیں پتہ ہے تائی امی فوزیہ آپی سے سمان بھائی کی شادی کرنا چاہتی ہیں، مگر تایا ابو نہیں مان رہے۔ زرش نے نوشین کو بتایا۔ اپنی طرف سے وہ انکشاف کر رہی تھی، مگر نوشین پرسکون تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، پھپھو کے ہاں تھی جب کیسرا خالہ وہاں آئی تھی، بہت کچھ بتا رہی تھی، تبھی مجھے علم ہوا تھا۔ فرح نے حیرت سے دیکھا۔ پھر تو نوشین یہ بھی جانتی ہوگی کہ ابو کس کا نام لے رہی ہیں۔ وہ بغور نوشین کو دیکھنے لگی تھی۔ فرح، سمان بھائی ہمیں بہت عزیز ہیں، فوزیہ جیسی لڑکی کا ان کے ساتھ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، مگر نوشین کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ مگر تایا ابو جو چاہ رہے ہیں وہ تبھی ممکن ہے جب تائی امی راضی ہوں، ورنہ کچھ بھی ممکن نہیں۔ نئے رشتے پرانی رنجشیں ختم کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ نئے تعلق پرانی رنجشوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے۔ زرش کے کچھ پلے نہ پڑا۔ نوشین خاموشی سے چائے کی چسکیاں بھرنے لگی۔ فرح نے چپ چاپ دونوں کی صورتیں دیکھتی زرش کو دیکھا، پھر مسکرا دی۔ کاش امی راضی ہو جائیں۔ سمان بھائی کے ساتھ زرش کتنی جچے گی، اتنی پیاری سی معصوم سی تو ہے۔ وہ مسلسل زرش کو دیکھ رہی تھی۔ وہ زرش کو بہت چاہنے کے باوجود یہ بات نہ بتا سکی، اور علی کو بھی اس نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ زرش ان کے گھر میں ہر روز ہونے والے جھگڑے کی اصل وجہ کو جان لے اور اس کی دل آزاری ہو۔ چھوڑو اس ٹاپک کو، میں تم دونوں کو بور کرنے نہیں آئی، بلکہ یہاں فریش ہونے آئی ہوں۔ تم بتاؤ نوشی، تمہارے سسرال میں سے کوئی بھی آیا گیا؟ فرح نے اس بوجھل سی خاموشی سے گھبرا کر فوراً گفتگو کا موضوع بدلا، تو زرش ہنس دی۔ تم تو اس کی سسرال کا پوچھو ہی مت۔ نوشی کی ساس کا بس چلے تو محترمہ یہاں ہی ڈیرا جما لے، یہ بہانہ کر کے کہ جب تک میں اپنی جان سے بہو کو نہ دیکھ لوں مجھے نیند نہیں آتی۔ زرش کو تو موضوع چاہیے تھا، فوراً نوشین کو چھیڑنے پر تیار رہتی۔ بکو مت، اب وہ لوگ اتنا زیادہ بھی نہیں آتے، بس کبھی ہفتے میں چکر لگا لیتے ہیں۔ نوشین فوراً جھیپ کر کہنے لگی تو وہ دونوں ہنس دی۔ سنا تم نے فرح، کبھی ہفتے میں؟ بھویں اچکاتی زرش نوشین کا ریکارڈ لگانے کو بےتاب تھی۔ تو اور کیا، دل میں تو لڈو پھوٹتے ہوں گے، بلکہ خواہش ہوگی کہ کاش روزانہ آنٹی یہاں تشریف فرما ہوں۔ فرح کیوں پیچھے رہتی؟ نوشین کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ تم دونوں باز آ جاؤ، ورنہ، خالی ماغ دکھاتے ہوئے وہ دھمکی دے رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ بولو۔ دونوں اسے زج کر رہی تھی، بلکہ زرش تو باقاعدہ چڑھا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کتنا طول پکڑتا اگر سمان احمد سیڑھیاں چڑھتے اوپر نہ آ جاتے۔ نوشین زرش کے جواب میں کچھ کہتے کہتے رہ گئی تھی۔ فرح گھر چلے؟ بہت دیر ہو گئی ہے۔ آتے ہی انہوں نے گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے اتنی جلدی؟ ابھی تو میں نے آپ سے کوئی بات نہیں۔ زرش سمان احمد کو اتنی جلدی جاتے دیکھ کر فوراً کہنے لگی۔ سمان نے ایک نظر اس پر ڈالی۔ کھلے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے، دوپٹہ لاپرواہی سے کندھوں پر جھول رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر ہیرے کی طرح دمکتی ہوئی آنکھیں، انہیں نظر ہٹانا مشکل ہونے لگا۔ علی 2 دفعہ فون کر چکا ہے، امی کئی بار پوچھ چکی ہیں، بلکہ وہ تو ہماری یہاں آمد سے بھی قطعی نابلد ہیں۔ اب اگر ہم مزید لیٹ ہوئے تو علی کے لیے امی کو بہلانا مشکل ہو جائے گا، انہوں نے کھڑے کھڑے بتایا۔ زرش نے منہ سا بنا لیا۔ ایک تو مجھے آپ کی والدہ ماجدہ سمجھ نہیں آئی، آخر انہیں اس ساری نفرت سے کیا حاصل ہوگا؟ خود تو مشکل میں ہیں ہی، دوسروں کو بھی اذیت سے دوچار کر رہی ہیں۔ زرش کہے بغیر نہ رہ سکی۔ نوشین نے اسے یوں بکواس کرنے پر گھورا، مگر وہ سر جھٹک گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، 2 ٹوک بات کرنے والی۔ تم نہیں سمجھو گی، تم اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالو تو بہتر ہے۔ یہ بڑوں کے معاملات ہیں، انہیں بڑوں تک ہی رہنے دو۔ سمان احمد کو زرش کی بات سے سخت تکلیف ہوئی، مگر برا مانے بغیر ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو وہ منہ بنانے لگی۔ رہنے دیں، اب اتنا بھی چھوٹا دماغ نہیں ہے میرا، کم از کم آنکھوں کی زبان، لفظوں کا ہیر پھیر میں بھی سمجھنے لگی ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سمان احمد کے ہونٹوں پر اس کی بات سے مسکراہٹ پھیل گئی۔ مثلاً اب تک کس کس کی آنکھوں کی زبان کی اور لفظوں کی ہیر پھیر کو سمجھ پائی ہو؟ زرش سمان احمد کے ہونٹوں پر کھیلتی مسکراہٹ صاف دیکھ رہی تھی۔ فرح اور نوشین بھی مسکرا رہی تھی۔ اسے اپنی بات کا یوں مذاق میں اڑایا جانا بہت برا لگا تھا۔ پلیز بھائی،
मजाक मत उड़ाएं, आई एम सीरियस। उसने फौरन एहतजाज किया। हाँ मैं भी सीरियस हूँ, बल्कि बहुत ज्यादा। क्यों फरा? उन्होंने फरा को मतवजा किया तो वो मुस्कुरा कर देखने लगी। जोमायनी बात थी, कुछ पल्ले ना पड़ी, लेकिन सामान के पूछने पर सर जरूर हिलाया। फिर शरारत से कहने लगी, मुझसे क्या पूछ रही हैं? ये आप और जरिश ही जाने। वो फौरन पहलू बचा गई। आपने मम्मा से बात की? बात को मजाक के रुख पर जाते देखकर जरिश ने फौरन असल बात पूछी। मेरा मतलब है कि आपके यहाँ आने की इजाजत पर? नहीं, मौका ही नहीं मिला। इधर उधर की ही बातें होती रही। मेरा नहीं ख्याल कि वो अब भी तुम्हें हमारे यहाँ आने से मना करें। उस दिन से कतई मुख्तलिफ मूड था चची जान का। उस दिन तो मुझे भी नाराज कर दिया था उन्होंने, मगर आज तो खुद ही मुझे भी मदऊ किया है उन्होंने। उस्मान भाई और चचा जान की मौजूदगी में मैं उस दिन के रवैये पर इस्तफसार नहीं कर सका, लेकिन कल उनसे फोन पर जरूर बात कर लूंगा। यानी कि मामला अभी जूं का तूं है। वैसे बाय द वे, उस दिन आप इतने खराब मूड में वापस क्यों गए थे? फरा और नौशीन जरिश की जुबानी ही सारी सूरत हाल से बाखबर और खामोश थीं, लेकिन जरिश का जहन अभी भी उस दिन वाली बात में उलझा हुआ था। कोई बात नहीं है, तुम अपने जहन पर जोर मत डालो तो बेहतर है। फरा, जाने का इरादा नहीं है क्या? उसे गोलमोल सा जवाब देकर उन्होंने फरा को टोका, जो खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं तो तैयार हूँ, चले। उसने फौरन कदम बढ़ाए। जरिश समान अहमद के बात को यूं टाल देने पर घूर रही थी। समान अहमद जाने के लिए पलटा, मगर फिर अचानक कुछ याद आया तो फौरन जरिश और नौशीन को देखा। हाँ, मुझे याद आया, मैंने तुम दोनों के लिए ज्वेलर को लॉकेट बनवाने का ऑर्डर दिया है। जल्द ही मिल जाएंगे। जब दोबारा आऊँगा तो लेता आऊँगा। नौशीन तो कुछ ना समझ सकी, अलबत्ता मारे खुशी और अम्बसात के जरिश की हल्की सी चीख निकल गई। हाय अल्लाह, समान भाई, आपको वो बात याद है? मैं तो भूल भाल गई थी। यूं ही एक बात कह दी थी मैंने। आप तो वाकई संजीदा हो गए। मैं फरा के लिए कुछ लाता और तुम लोगों को भूल जाता, ये नामुमकिन था। घर आकर फरा को लॉकेट दिया तो उसने भी सबसे पहले यही बात कही कि जरिश और नौशी के तहाइफ कहाँ हैं। यकीन मानो मुझे खुद से शर्मिंदगी हो गई। तुमसे भी वही गुफ्तगू चल निकली। अब तो ऑर्डर भी दे दिया है, सेम टू सेम फरा के लॉकेट की तरह का ही तैयार करवाने को कहा है। देखो ज्वेलर कब तक देता है। समान भाई, आप भी बहुत ज्यादा तकल्लुफ करने लगे हैं। हम और फरा जुदा नहीं हैं। हल्के फुल्के गिफ्ट्स की कोई बात नहीं, मगर इस तरह की ज्वेलरी अच्छा नहीं लगता। नौशीन ने भी कहा तो समान अहमद ने उसे घूरा। क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं, ये मैं तुम दोनों से बेहतर जानता हूँ। बेहतर है कि तुम अपनी फिलॉसफी अपने पास रखो। गिफ्ट बस गिफ्ट होता है, महंगे और सस्ते का क्या जिक्र भला। पैंट की जेबों में हाथ डाले समान अहमद ने संजीदगी से कहा तो नौशीन हंस दी। आपको समझाना हमारे बस का काम नहीं। आपसे उलझने के लिए तो जरिश का ही हौसला है। मैं तो नीचे चलूं। फरा? नौशीन मुस्कुराकर फरा के साथ नीचे उतरने लगी। समान अहमद ने भी कदम बढ़ाए तो जरिश तेजी से उनके करीब आ गई। भाई बात सुने। समान अहमद के उठते कदम रुक गए। मुझे सच सच बताएं, उस दिन क्या बात हुई थी? आप इतने गुस्से से क्यों गए थे? वो बहुत संजीदा थी। समान अहमद ने मुकम्मल तौर पर रुख उसकी तरफ किया। चची अम्मी ने तुमसे कोई जिक्र नहीं किया? बजाय जवाब देने के उन्होंने उल्टा सवाल किया तो उसने नफी में गर्दन हिलाई। नहीं, बल्कि मुझे तो अच्छा खासा डांटा भी। मैंने तो एक दो दफ़ा आपको फ़ोन भी करना चाहा, मगर उन्होंने सख्ती से मना कर दिया। कॉलेज से आने के बाद तो वो मुकम्मल तौर पर मुझे अपनी नज़रों में रखने लगी। आपका जिक्र करती हूँ तो बुरी तरह झड़क देती हैं। वो मासूमियत से वो सब कुछ बता रही थी जो उसे हरगिज़ नहीं बताना चाहिए था। समान अहमद ने उलझकर जरिश को देखा। वो उससे ज़्यादा उलझी हुई थी। अम्मी ऐसा क्यों कर रही हैं? बताएं मुझे प्लीज़। चची जान जरिश को मुझसे दूर रखना चाहती हैं, मगर क्यों? उसके आगे एक सवालिया निशान था जिसका जवाब सिवाय चची जान के किसी के पास ना था। समान अहमद जरिश की हालत देखकर मजीद उलझ गया था। मुझे खुद नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। आज आया तो मैं उनसे इसी मामले पर गुफ्तगू करने को था, मगर अम्मी की वजह से जल्दी जाना पड़ रहा है। इंशाल्लाह चंद दिनों में चची जान से बात करके असल मामला ज़रूर सुलझाऊंगा। तुम फिक्र नहीं करो। जरिश से ज़्यादा उन्होंने खुद को हौसला दिया। पता नहीं समान भाई, मुझे ऐसे लगता है जैसे मामा पापा किसी टेंशन में हैं। वो लोग हमारे सामने कभी असल मामला नहीं लाएंगे, लेकिन वो परेशान ज़रूर है। कोई ना कोई बात ज़रूर है।
پھر ماما کا ریئیکشن۔ اس دن پھپھو نوشین کو چھوڑنے آئی تھی تو وہ بھی سارا وقت امی کے ساتھ آپ کی شادی اور تائی امی کی باتیں کرتی رہیں۔ فرا نے ہی ذکر کیا تھا کہ تائی امی آپ کی شادی فوزیہ آپی سے کرنا چاہتی ہیں، جبکہ تایا ابو راضی نہیں ہیں۔ اسی دن پھپھو بھی یہی کہہ رہی تھی۔ آج عثمان بھائی بھی امی کو یہی بتا رہے تھے۔ کیا اسی لیے ماما پریشان ہیں؟ ساری بات سمان احمد کے سامنے رکھ کر وہ آخر میں پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کس قدر اطمینان سے اپنی معصومیت میں اس کے سامنے اصل بات لے آئی، جس کی طرف سمان کا ابھی تک ذہن بھی نہیں گیا تھا۔ تو اسی لیے چچی جان کا ریئیکشن ایسا تھا۔ کہیں نہ کہیں سے انہیں اصل بات پہنچ ہی گئی ہوگی اور یقیناً وہ اس رشتے والی بات پر پریشان ہوگی۔ میں بھی کس قدر احمق ہوں، میرا تو اس طرف دھیان ہی نہیں گیا۔ بظاہر زرش کو دیکھتے ہوئے سمان احمد کی سوچ کہیں اور محو پرواز تھی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ سمان احمد کے بازو پر ہاتھ رکھتے وہ پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد اس کے ہاتھ کے لمس پر چونکے، پھر ایک دم ہوش میں آ گئے۔ کچھ نہیں، اگر وہ اس بات پر پریشان ہے تو تم فکر نہ کرو، میں ان سے بات کر لوں گا۔ یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے لیے پریشان ہوا جائے، سمان احمد نے مسکرا کر کہا، بلکہ زرش کو ریلیکس کرنے کو انہوں نے ٹالا تھا۔ سمان بھائی، آپ واقعی فوزیہ آپی سے شادی کر لیں گے جیسا کہ تائی امی یہی چاہتی ہیں؟ اور تایا ابو نہ مانے تو پھر؟ وہ اس طرح سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ سمان احمد کو زرش کے منہ سے یہ ساری گفتگو سننا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا، مگر کیا کرتا، وہ اسے ٹوک بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھی امید رکھنی چاہیے، شادی تو میں امی اور ابو دونوں کی باہمی رضامندی سے ہی کروں گا۔ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب امی ابو ایک بات کریں گے، وہ کب آتا ہے یہ دیکھنا ہے۔ تم مت الجھو، یہ تمہارے سوچنے کی بات نہیں ہے، مگر یہ دعا کرو کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کے دل کی بھی خواہش بن جائے۔ نہ جانے گفتگو کا اثر تھا یا اندرونی خواہشوں کی یلغار۔ زرش کا مرمری ہاتھ تھام کر ہلکے سے تھپ تھپاتے ہوئے وہ خود کو یہ سب کہنے سے نہ روک پائے۔ چہرے پر دھیمی سی الوہی مسکراہٹ تھی۔ اللہ، سمان بھائی، کیا آپ کسی کو پسند کرتے ہیں؟ جملے کا آخری حصہ سن کر زرش فوراً اچھلی۔ سمان احمد کو ایک دم احساس ہوا کہ وہ کن لمحوں میں بہہ نکلے۔ ایک دم خفت سے دوچار ہوئے۔ زرش کا ہاتھ چھوڑ کر 2 قدم پیچھے ہٹے۔ چہرہ سرخ ہو گیا۔ زرش کے لیے سمان احمد کی یہ کیفیت حیران کن تھی۔ نہیں، میں یوں ہی امی ابو کی بات کر رہا تھا۔ سمان احمد کی راہ میں ابھی نہ جانے کتنے دشوار لمحے باقی تھے۔ وہ زبان سے اقرار کر کے اس معصوم لڑکی کو کسی اذیت سے کبھی دوچار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ انہیں بہت عزیز تھی، نازک آپ کینے سے بھی زیادہ۔ تو پھر یہ آپ نے کیوں کہا کہ جو میرے دل کی خواہش ہے وہ ابو کے ساتھ ساتھ امی کی بھی دلی خواہش بن جائے؟ وہ شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے جرا پر اتر آئی۔ سمان احمد کو اپنی ایک لمحے کی بے اختیاری پر ندامت ہوئی۔ ہاں تو امی ابو کا ایک فیصلہ ہو، کیا یہ میرے دل کی خواہش نہیں ہے؟ سمان احمد بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر کہہ پایا تھا۔ وہ اسے شکی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر ہنس دی۔ یوں لگا جیسے فضا میں کئی مدھر مترنم سی گھنٹیاں گنگنا اٹھی ہوں۔ میں تو حیران ہو گئی تھی کہ آپ کسی کو پسند کرتے ہوں گے، میں مان ہی نہیں سکتی، وہ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ میں کسی کو پسند کیوں نہیں کر سکتا؟ سمان احمد پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ آپ اس قدر اچھی نیچر کے مالک ہیں کہ ادھر ادھر تانکنا جھانکنا آپ کو زیب نہیں دیتا۔ یہ بات علی کہتا تو میں آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتی، مگر کوئی مجھ سے یہ آ کر کہے کہ سمان احمد فلاں کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے تو میں کبھی یقین نہیں کروں گی۔ آپ میرے لیے کیا ہیں، کاش میں آپ کو بتا سکتی۔ وہ بڑی معصومیت، بڑے بھولپن سے دل کی بات کہہ رہی تھی اور سمان احمد حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دل تو چاہا کہ جھنجھوڑ کر اسے کہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، میں کسی کو کیا پسند کروں گا، میرے دل و دماغ پر تو صرف تمہارا ہی عکس ہے، مگر وہ نہیں کہہ پا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ جیسے کسی نے گوند سے چپکا دیے تھے۔ چلے نیچے چلتے ہیں، فرا آپ کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ماما بھی پتہ نہیں کیا سوچیں گی۔ آج کل تو ان کی ساری سوچیں جیسے میری ذات پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس وقت تو میں ویسے بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ پہلے کی طرح معصوم انداز میں وہ اونچی آواز میں کہتی آگے بڑھ چکی تھی، لیکن سمان احمد ایک قدم بھی نہ بڑھ سکا۔ ذہن زرش کی آخری بات پر ہی اٹک گیا تھا۔ اس وقت تو ویسے بھی میں آپ کے ساتھ ہوں۔
سامان احمد کو اپنے ارد گرد یہی جملے گردش کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ زرش نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے اسے دیکھا تو سامان احمد بھی اس کے پیچھے چل دیے، مگر سیڑھیاں اترتے اترتے وہ ادھیڑ بن کا شکار ہو چکا تھا۔ چچی جان یقیناً میرے جذبوں سے واقف ہو گئی ہوں گی۔ ان کا اس دن کا انداز، زرش کو سختی سے ہمارے گھر آنے سے منع کر دینا اور میرے ساتھ اس کے موجود ہونے پر بھی ان کا نظر میں رکھنا، یہ ساری باتیں تو یہی ظاہر کرتی ہیں کہ وہ میری انہونی خواہشوں تک رسائی پا گئی ہیں۔ مگر کیسے؟ سیڑھیاں اترتے سامان احمد کا دماغ الجھتا چلا گیا۔ نبیلہ بھابھی کے ساتھ وہ واجدہ خالہ کی عیادت کو آئی تھی، مگر سامنے ہی زبیدہ چچی کے ساتھ رمشا اور رضا کو دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ السلام علیکم کہتے ہوئے وہ اندر داخل ہوئی تو واجدہ خالہ ویل چیئر پر اور سبھی لاؤنج میں تھے۔ وعلیکم السلام، ارے میری بچیاں آئی ہیں، بسم اللہ۔ واجدہ خالہ کا چہرہ کھل اٹھا۔ انہوں نے نویرہ اور نبیلہ بھابھی کے جھکے سروں پر باری باری بوسہ دیتے ہوئے پیار کیا۔ زبیدہ چچی سے ہاتھ ملا کر وہ رمشا کے پاس صوفے پر آ بیٹھی۔ لگتا ہے آپ کو خبر تھی کہ آج ہم یہاں آئے ہیں؟ رمشا کا لہجہ عجیب سا تھا۔ نویرہ نے محسوس کیا لیکن توجہ نہ دی، بلکہ ہنس دی۔ ارے کب؟ کئی دنوں سے ہم آنے کا پروگرام بنا رہی تھی، مگر فرصت ہی نہیں مل رہی تھی۔ آج بھی بھابھی کو گھسیٹ گھساٹ کر لائی ہوں۔ بھابھی کی طرف دیکھ کر اس نے مسکرا کر بتایا۔ رضا حمید نے کھا جانے والی نظروں سے رمشا کو گھورا۔ وہ سامنے ہی تو بیٹھی تھی، وہ بھی یہاں آنے کو کب تیار تھا؟ امی کے اصرار پر چلا آیا تھا۔ کیا پتا تھا کہ نویرہ اور بھابھی عین وقت پر پہنچ جائیں گی، ورنہ وہ شاید کبھی نہ آتا۔ اسے رمشا ہمیشہ سے ناپسند تھی۔ خالہ جان آپ سنائیں، آپ طبیعت کیسی ہے؟ نبیلہ بھابھی نے واجدہ خالہ سے پوچھا تو نویرہ نے بھی ادھر توجہ دی۔ اللہ کا شکر ہے، شارق بہت دھیان رکھتا ہے، آج کل آفس سے بھی جلدی آ جاتا ہے، پھر شاکرہ بھی ہر وقت خدمت کو تیار رہتی ہے۔ پہلے سے بہت بہتر ہوں، کمرے سے نکل کر یہاں بیٹھی ہوں، شکر ہے اس ذات کا۔ ہاتھ اٹھا کر شکر ادا کرتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ واجدہ اس کی سب سے چہیتی خالہ تھی۔ نویرہ کو اماں کے بعد ان سے خاص انسیت محسوس ہوتی تھی۔ ہر دفعہ ان کے پاس آ کر وہ ان کی گفتگو سے نئے سرے سے متاثر ہوتی۔ شارق بھائی کب تک آئیں گے؟ رضا حمید نے پوچھا۔ نویرہ نے دیکھا کہ وہ سنجیدہ چہرے کے ساتھ کچھ اکتایا ہوا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اب ہر ملاقات کے بعد اسے پہلے سے زیادہ سنجیدہ و پزمردہ سا نظر آتا۔ تھوڑی دیر تک آ جائے گا، خالہ نے بتایا تو رضا کے چہرے پر پہلے سے زیادہ اکتاہٹ طاری ہو گئی۔ امی میں جا رہا ہوں، صبح کالج میں ٹیسٹ ہے، ابو کو بھیج دوں گا، ان کے ساتھ آ جائیے گا۔ رضا حمید اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی بیٹا؟ ابھی تو میں نے شاکرہ کو چائے وغیرہ کا کہا ہے۔ واجدہ خالہ نے اسے جانے کے لیے تیار دیکھ کر کہا تو اس نے ایک نظر نویرہ پر ڈالی، وہ بغور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ رضا حمید نے فوراً نظریں جھکا لی۔ نویرہ کی آنکھوں میں ایسی کیا بات تھی کہ رضا حمید کو اپنے دل میں ایک کوندہ سا لپکتا ہوا محسوس ہوا۔ کوئی بات نہیں، امی وغیرہ ہیں نا۔ وہ ایک منٹ ضائع کیے بغیر یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ رمشا جاوید کے چہرے پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ ٹیسٹ کی تو تم کل بھی تیاری کر لو گے، کل چھٹی ہے، آج اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ نویرہ آپی اور بھابھی ابھی آئی ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر ان کے ساتھ باتیں ہی کر لو، اگر اتفاق سے اکٹھے ہو ہی گئے ہو تو۔ رمشا نے بظاہر مسکرا کر کہا، لیکن اس کے لفظوں کی کاٹ پر رضا نے بھنا کر اسے دیکھا۔ وہ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتی گویا دہتے انگاروں پر لوٹ رہی تھی۔ رضا کا جی چاہا کہ ایک منٹ بھی ضائع کیے بغیر اس کا منہ توڑ دے۔ میں تم سے بات نہیں کر رہا۔ رضا حمید کا لہجہ ایک دم کڑوا ہو گیا۔ تلخی سے اس نے جوابی کارروائی کی۔ سبھی چونکے۔ رضا یہ کیا انداز ہے بات کرنے کا؟ رضا اور رمشا جاوید کی آپس میں کبھی نہیں بنتی تھی۔ اس وقت پہ رضا کے تلخ انداز پر زبیدہ چچی نے فوراً بیٹے کو ٹوکا۔ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، جا رہا ہوں میں، آتے رہیے گا آپ لوگ بعد میں۔ رمشا کی گھٹیا سوچ پر وہ تل ملاتے ہوئے اندر ہی اندر سلگ اٹھا۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے وہ بھوناتے ہوئے وہاں سے نکل آیا۔ رضا رضا، چچی زبیدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ ہوا کے گھوڑے پر سوار پلٹ کے دیکھے بغیر چلا گیا۔ لو، اس لڑکے کی عادت نرالی ہے، دیکھ لیا بھابھی بیگم آپ نے؟ رمشا نے ایسی کون سی بات کہہ دی کہ یوں غصے سے چلا گیا؟ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اس لڑکے کو، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اکلوتا ہے، کچھ کہنے سننے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں اثر نہ لے لے۔
زبیدہ چچی رنجیدہ سی ہو گئی تھی۔ نویرہ کے لیے ان کی یہ ساری باتیں حیران کن تھی۔ مگر چچی جان، رضا ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کچھ بتاتا نہیں؟ نویرہ نے زبیدہ چچی سے پوچھا۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا، اچھا بھلا تھا، اب یہ حرکتیں کرنے لگ گیا ہے۔ پہلے میں سوچتی رہی کہ پڑھائی کی ٹینشن ہے، مگر اب تو اسے کچھ پڑھتے ہوئے بھی نہیں دیکھتی۔ پتہ نہیں کالج بھی جاتا ہے کہ نہیں، سارا دن آوارہ گردی کرتے ہی دیکھتی ہوں۔ گھر میں باپ کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو چلا آتا ہے، ورنہ تو اسے گھر کی بھی ضرورت نہیں۔ چچی زبیدہ اب باقاعدہ آنسو بہا رہی تھی۔ رمشا نے ہونٹ بھیج لیے۔ نویرہ حیرت کی سمندر میں غوطہ زن تھی۔ رضا واقعی ہی بدل گیا ہے، اب اس میں وہ پہلے والی چونچالی، شرارت پن اور اپنائیت مفقود ہو گئی ہے، وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ مگر وہ گھر والوں کو اس حد تک ڈسٹرب کر دے گا، اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اللہ خیر کرے۔ زبیدہ حوصلہ کرو، بچہ ہے، نا سمجھ ہے، پیار سے سمجھا بجھا کر پوچھو تو صحیح، کہیں غلط صحبت میں تو اٹھنے بیٹھنے نہیں لگ گیا۔ واجدہ خالہ بڑے تفکر سے کہہ رہی تھی۔ پتہ نہیں بھابھی بیگم، رضا کے باپ اتنے غصے والے ہیں، ان سے تو ذکر کرنا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج بھی نہ جانے کیسے ہاتھ لگا تھا۔ میں نے کہا کہ چلو 2 گھڑی کو ساتھ مل کر بیٹھ لیں گے، زبردستی لائی تھی، لیکن ایک دم اٹھ کے چل دیا۔ رمشا کی بات تو بس بہانہ بنی ہے، انہوں نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے بتایا تو وہاں موجود سب کے دل بھر آئے۔ چچی جان فکر نہیں کریں، نبیل سے بات کروں گی، وہ پتا کریں گے کہ کہاں آتا جاتا ہے، کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ نبیلہ بھابی نے بھی انہیں تسلی دی۔ تو اور کیا، یہی عمر ہے بھٹکنے والی، شارق کو بھی تو اتنی ہی عمر میں باہر کی ہوا نے خراب کیا۔ اب بھی جب ساری رات گھر نہیں لوٹتا تو میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ کچھ کہنے سننے سے بھی ڈرتی ہوں کہ کہیں سوتیلی کا الزام نہ آ جائے۔ خدا گواہ ہے، میرا حقیقی بیٹا بھی ہوتا تو اتنی محبت نہ کر پاتی، لیکن اس کے ذہن میں تو سگی اور سوتیلی کی گرہ پڑ چکی ہے۔ اللہ سلامت رکھے حمید میاں کو۔ اچھا موڈ دیکھ کر بات کرنا، جوان اولاد ہے، یوں نظر بھی نہیں بچائی جا سکتی۔ لوگ تو باہر تیار بیٹھے ہیں ایسے بچوں کو شکار کرنے کے لیے۔ میں بھی ماں ہوں، اچھی طرح تمہارا دکھ سمجھ رہی ہوں، لیکن تم خود سے بھی اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، یوں رونے سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا۔ واجدہ خالہ کی زبان سے دکھ بول رہا تھا۔ نویرہ جھلملاتی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ خالہ شارق زمان سے کس قدر والہانہ محبت کرتی ہیں۔ نویرہ، تمہاری تو رضا سے کتنی انڈرسٹینڈنگ ہے، پیار سے بہلا کر پوچھنا تو صحیح، مسئلہ کیا ہے، کیوں کر رہا ہے وہ ایسے؟ تمہاری تو وہ بہت عزت کرتا ہے، تمہیں تو ضرور بتا دے گا۔ چچی زبیدہ نے امید بھری نگاہوں سے نویرہ کو دیکھا تو اس نے فوراً سر ہلایا۔ جی چچی جان ضرور، میں تو خود کب سے محسوس کر رہی ہوں، مگر سیریس نہیں لیا۔ وہ بھی ہمارے گھر بہت کم آنے لگا ہے، کچھ میرا بھی آپ کے ہاں آنا جانا نہیں ہو رہا۔ اب ساری صورتحال کا علم ہوا ہے تو پہلی فرصت میں اس سے بات کروں گی۔ وہ چچی زبیدہ کو تسلی دے رہی تھی اور رمشا اسے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میرا بھی خیال ہے نویرہ آپی، وہ کسی اور کو تو بتائے یا نہ بتائے، آپ سے کچھ نہیں چھپائے گا۔ رمشا کا لہجہ عجیب سا تھا، کسی اور نے تو غور نہیں کیا، البتہ نویرہ ضرور چونکی تھی۔ رمشا کے ہونٹوں پر زہریلی سی مسکراہٹ تھی۔ نویرہ جواباً دیکھ کر رہ گئی۔ ہاں، اس میں تو شک نہیں ہے کہ رضا کو نویرہ سے بے حد انسیت ہے، اس کی ہر بات کو بلا چونچ رہا مان لیتا ہے۔ پہلے بھی تو جب بھی تنگ کرتا تھا میں نویرہ سے کہتی تھی، وہ اسے صرف ایک بار سمجھاتی تھی تو وہ فوراً سیدھا ہو جاتا تھا۔ اب تو میں اس کے سامنے تمہارا نام لے لوں تو اس کے ماتھے پر بل پڑنے لگتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اس لڑکے کو۔ چچی زبیدہ بہت دل گرفتہ ہو رہی تھی۔ نویرہ کچھ نہ کہہ سکی۔ بیگم صاحبہ، میں نے چائے ٹیبل پر لگا دی ہے۔ شاکرہ نے آ کر اطلاع دی تو واجدہ خالہ ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئی۔ شارق نہیں آیا ابھی تک؟ شاکرہ، اس کے موبائل پر کال تو کرو۔ انہوں نے شاکرہ سے کہا تو وہ فوراً ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ تم سب لوگ ٹیبل پر چلو، میں فون سن کر آتی ہوں۔ واجدہ خالہ نے شاکرہ کو نمبر ملاتے دیکھ کر ان سے کہا، بیگم صاحبہ موبائل بند ہے، کال نہیں مل رہی۔ 1-2 مرتبہ مسلسل کال ملانے کے بعد شاکرہ نے ریسیور کریڈل پر واپس رکھتے ہوئے انہیں اطلاع دی۔ پتہ نہیں کیوں بند ہے، اب تو ہر وقت بند ہی رکھنے لگا ہے۔ وہ متفکر سی ہو کر کہنے لگی، ہوگا کوئی ضروری کام ان کو، چلیں آئیں ہم چائے پیتے ہیں۔ سبھی اٹھ کھڑی ہوئیں۔
نویرہ واجدہ خالہ کی متفکر صورت دیکھ کر فوراً ان کی پشت پر آ کھڑی ہوئی۔ شاکرہ کو جانے کا اشارہ کر کے وہ ان کی ویل چیئر کو گھسیٹنے لگی۔ اللہ اس خاندان کے لڑکوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ذرا سی شارق کو دیر ہونے لگے تو میری جان لبوں پر آ جاتی ہے، مگر اسے تو پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ نویرہ خاموشی سے انہیں ڈائننگ ٹیبل پر لے آئی۔ بہت خاموشی سے آگے قدم بڑھاتے لان کی جانب کھلنے والی اس کھڑکی کے پاس سے گزرتے سامان احمد کے قدم بری طرح ٹھٹکے تھے۔ سعید احمد، میں نے ہمیشہ برداشت کیا ہے، اب میری برداشت کی یہ حد ہے۔ مجھ پر یوں کیچڑ اچھالنے سے پہلے کچھ خدا کا خوف تو کیا ہوتا۔ روتی سسکتی یہ طاہرہ بیگم کی آواز تھی، دھیمی مگر بہت واضح۔ اندر گفتگو نہ جانے کس نہج پر تھی، مگر امی کی سسکیاں سامان احمد کو سننے پر مجبور کر گئی تھی۔ خدا کا خوف ہی تو ہے، اپنے بچوں کا پاس ہے، ورنہ تم جیسی عورت کے ساتھ کوئی بھی مرد ایک لمحہ بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا۔ یہ سعید احمد کی آواز تھی، غسیلی ضبط کی آخری حدوں کو چھوتی ہوئی۔ سامان احمد نے ضبط سے ہونٹ بھینچ لیے۔ اس کے والدین نے اپنی اندرونی چپکلش کی اصل وجہ کو کبھی ان کے سامنے برملا اشکار نہیں کیا تھا، مگر کیا ان کے روز روز جھگڑوں سے وہ اصل وجہ نہ جان سکا تھا؟ سامان احمد کا دل لہو لہو ہونے لگا۔ سعید احمد پلیز، امی کی یہ آواز سامان احمد کو ضبط کی انتہا پر پہنچا گئی۔ زرش نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، کیسرا کی لڑکی تو بالکل بھی نہیں۔ ابو کا وہی اٹل انداز تھا، اگر آپ کو مجھ سے ضد ہے تو پھر میں کہہ دیتی ہوں، فوزیہ نہیں تو پھر زرش بھی نہیں۔ میں بھی اس گھر میں کیسرا کی ہی لڑکی کو لے کر آؤں گی۔ ابو کے اٹل اور دو ٹوک انداز پر امی کا لہجہ بھی ضدی ہو گیا۔ تو پھر تم بھی میری بات کان کھول کر سن لو، اس عورت کی لڑکی کو گھر لانے سے پہلے میں تم کو اس کے گھر رخصت کر دوں گا، پھر بے شک بڑے شوق سے اپنی اس عقل کل باکردار بہن کے پاس باقی ساری زندگی گزارنا، مگر میری اولاد کا نام نہ لینا۔ تم جیسی عورت انہیں ذہنی سکھ دے نہیں سکی، روحانی خوشیاں کیا خاک دے گی؟ سعید احمد، ابو کی اس دھمکی پر امی کی بے ضبط سی سسکاری نکلی۔ سامان احمد کو لگا جیسے اس کے دل پر گھونسا سا دے مارا ہو۔ اس بات پر آ کر تو اس کی ماں کی ضد ٹوٹی تھی، اور اب بھی آپ مجھے اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے، امی کہہ رہی تھی۔ عجیب ٹوٹا سا انداز تھا۔ پھر تم بھی مجھے بلیک میل نہیں کرو، زندگی جس طرح گزر رہی ہے گزرنے دو۔ ہمارا اچھا یا برا وقت گزر چکا ہے، یہ میرے بچوں کی زندگی ہے، اور میں تمہیں اپنے بچوں کی زندگی سے کھیلنے کی اجازت قطعی نہیں دوں گا۔ یہ بات اپنی ہمشیرہ صاحبہ کو بھی باور کروا دینا، ورنہ جو بات راکھ کا ڈھیر بنی ہوئی ہے وہ کہیں چنگاری کی صورت اختیار کر کے تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی نہ تباہ کر دے۔ میں تو جیسے تیسے کر کے برداشت کر گیا ہوں، ہماری اولاد یہ سب برداشت نہیں کرے گی۔ میرا تو بھرم ٹوٹے گا ہی، ساتھ میں تم بھی کسی سے آنکھ ملانے کے قابل نہیں رہو گی۔ تیز آواز میں غصے سے کہا گیا، پھر زور سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ اندر سے امی کے رونے کی آوازیں باہر تک آ رہی تھی۔ سامان احمد جہاں تھا وہیں کھڑا رہا، چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ امی ابو کی زندگی کا یہ موڑ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ جب تک کسی چیز سے آگاہی نہیں تھی قطعی دھیان نہیں دیا تھا، مگر اب یہ بات واضح اور صاف صاف سامنے آ رہی تھی۔ وہ کیوں کر رخ پھیر سکتا تھا؟ ذہنی خلفشار ایک دم بڑھا تھا۔ بچپن سے ہی سب کچھ چلتا آ رہا تھا، مگر اب تو انتہا تھی۔ سامان احمد اپنے کمرے میں جانے کے لیے پلٹا ہی تھا، مگر اپنے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ اسے یوں سامنے دیکھ کر حیران ہوئے وہ شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ آپ لان میں ٹہل رہے تھے؟ میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تھا، میں تو بس یوں ہی آ گئی، نیند نہیں آ رہی تھی اس لیے۔ مگر اس مگر کے بعد کیا تھا؟ سامان احمد خاموشی سے اسے ہاتھ مسلتے دیکھتا رہا۔ نیند کیوں نہیں آ رہی؟ انہوں نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، بھرایا ہوا لہجہ تھا۔ سامان احمد کو دکھ نے آ گھیرا۔ وہ پلکیں جھکائے آنسو پی رہی تھی۔ ان کے ماں باپ اپنے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی ذہنی اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ کاش وہ ان کو بتا سکتا۔ سامان احمد نے خاموشی سے فرحہ کو بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ رات بہت ہو گئی ہے، آؤ اندر چلتے ہیں۔ امی ابو کی جو باتیں اس نے سنی تھی یقیناً وہ فرحہ بھی سن چکی تھی۔ سامان احمد کے اندر ان کی گفتگو کو نئے سرے سے دہرانے کا حوصلہ نہ تھا۔ بے حد خاموش سا سامان احمد اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ 2 دن بعد آج شام کو ابو لاہور سے واپس آئے تھے۔ کھانا وغیرہ سب نے اکٹھے ہی کھایا تھا۔ اس کے بعد فرحہ اور علی تو اپنی اسٹڈی میں مصروف ہو گئے۔
जबकि समान अहमद कंप्यूटर खोल कर बैठ गया। 12 बजे तक वो यही काम करता रहा। कंप्यूटर ऑफ करने के बाद नींद नहीं आ रही थी। यूं ही टहलने को, जी बहलाने को वो लॉन में निकल आया। ज़हन बहुत उलझा हुआ था, घरेलू हालात पर, चची जान और जरिश की बातों पर। मगर काफ़ी देर तक टहलने के बावजूद दिल किसी तौर पर भी मुतमईन ना हो पाया। तो वो वापस अपने कमरे में जाने के लिए पलटा, लेकिन अम्मी अबू के कमरे की खिड़की के पास से गुजरते हुए वो सब कुछ सुन लिया, जो कि आम हालात में वो कभी दानिस्ता ना सुनता। बैठो। अपने कमरे में लाकर समान अहमद ने उसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया। वो आहिस्तगी से बैठ गई थी। दुपट्टे से गीली आंखें साफ करके उसने समान अहमद को देखा, जो ना जाने किस सोच में गुम था। भाई, उसने पुकारा। समान अहमद ने उसे देखा। अम्मी अबू की जिंदगी का ये कौन सा पहलू है? बचपन से यही सब कुछ सुनते आ रहे हैं, मगर अब तो आंसुओं के रेले ने उसके अल्फाज को नामुकम्मल ही रहने दिया। पता नहीं गुड़िया, तुम क्यों रोती हो? प्लीज चुप हो जाओ। यूं समझो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं। तुम परेशान नहीं हुआ करो, मैं हूं ना। बहुत शफकत से उसके सर को थपथपाते हुए समान अहमद ने उसे दिलासा दिया। भाई, मुझे बहुत डर लगता है। उस्मान भाई इस्लामाबाद में रहते हैं। अम्मी अबू के इन झगड़ों से अगर आप भी चले गए तो? वो खौफ से पूछ रही थी। समान अहमद हंसा। नहीं गुड़िया, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। बड़े ज़ब्त से हंसकर उसे मुतमईन करना चाहा। अगर अम्मी जरिश के लिए ना मानी तो? वो सवालिया नज़रों से समान अहमद को देखने लगी। तो इस तो से आगे समान अहमद भी नहीं जानता था कि क्या होगा, मगर बास ख्वाहिशें बहुत तड़पाती हैं। जो होगा देखा जाएगा, तुम क्यों फिक्र करती हो? समान अहमद ने उसे बहलाना चाहा। आप जरिश को पसंद करते हैं ना? उसका सर थपथपाते हुए समान अहमद के हाथ रुक गए। तुम्हें नींद आ रही है? समान अहमद ने उसके सवाल को टालना चाहा, मगर वो अपने सर से समान अहमद का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगी। मुझे जरिश बहुत पसंद है। मुझे पता है आप भी पसंद करते हैं। मैंने हमेशा उसे आपके साथ चलते फिरते देखा है। अली भी यही चाहता है। मगर अम्मी? उसकी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। समान अहमद ने बगौर देखा। फरा, सारी बात अम्मी की ख्वाहिश और मर्जी की है। मैं अभी उस मुकाम पर नहीं कि उनकी मर्जी और ख्वाहिश के बगैर उस्मान भाई की तरह कोई इंतहाई कदम उठाऊं। मैं इस घर को, इस खानदान को जोड़ना चाहता हूँ, ना कि तोड़ना। हम सब के साथ साथ जरिश अम्मी की भी ख्वाहिश होनी चाहिए, वरना कुछ भी मुमकिन नहीं। वो आज़ुर्दगी से बोला। अम्मी नहीं मानेंगी, कभी भी नहीं मानेंगी। कल कैसरा खाला से फ़ोन पर बात कर रही थी और उन्हें कह रही थी कि अब्बू चाहे कोई भी इंतहाई कदम उठा ले, वो जरिश के लिए कभी नहीं मानेंगी। एक तो ये कैसरा खाला भी क्या चीज़ है? असल फसाद की जड़ तो यही है। हमारे घर के सारे इंतशार और बदनज़मी की असल वजह भी यही है। अम्मी अब्बू का ख्याल ना होता तो मैं इनसे पूछता कि वो चाहती क्या हैं, वो किस चीज़ का बदला हमसे ले रही हैं। कैसरा खाला के नाम पर समान अहमद का गुस्से से बुरा हाल हो गया। कमरे में चक्कर लगाते हुए वो ज़ब्त की आखिरी सीढ़ी पर था। अम्मी को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रही। साफ जाहिर हो रहा है कि कैसरा खाला ये सब कुछ जानबूझकर करवा रही हैं, मगर अम्मी तो। फरा की आंखें जल थल हो गई। मैंने तुम्हें कहा है ना कि ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं हैं। सब ठीक हो जाएगा, तुम रिलैक्स रहा करो। तुम रोती हो तो मुझे तकलीफ होती है, अपना आप बहुत बुरा लगता है। तुम तो हमारी जान हो, तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं तो सख्त अजियत महसूस करने लगता हूँ मैं। उसे कंधों से थामकर प्यार से उसकी पेशानी चूमते समान अहमद ने दिलासा दिया। वो मोहब्बत के इस मुजाहरे पर बेख्तियार समान अहमद के साथ लिपट गई। भाई, अम्मी अब्बू को इस हाल में देखकर बहुत तकलीफ होती है मुझे। मेरा बस चले तो मैं अपनी जान देकर उन दोनों को एक कर दूं, मगर मैं क्या करूं? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। मैं आपको भी दुखी नहीं देख सकती। अली तो लापरवाह सा है, वो अम्मी अब्बू के झगड़ों को इतनी अहमियत भी नहीं देता, मगर आप तो। जब आप दुखी होती हैं तो मेरी जान पर बन आती है। वो रो रही थी। समान अहमद ने बहुत शफकत से उसके तमाम आंसू पोंछ दिए थे। बस रोना नहीं, बहुत रात हो गई है, जाओ जाकर सो जाओ, सुबह कॉलेज भी जाना है। अम्मी अब्बू के ये झगड़े अब रोज का मामूल हैं, टेंशन लोगी तो बीमार पड़ जाओगी। समान अहमद ने उसे समझाया,
پھر اس کا سر تھپک کر اس کو جانے کو کہا۔ اگر مجھے نیند نہ آئی تو؟ دروازے کے پاس جا کر وہ رکی۔ سامان احمد مسکرایا۔ سونے کی کوشش کرو گی تو نیند بھی آ جائے گی، چلو جاؤ، شاباش، آپ بھی سو جائیں ورنہ میں دوبارہ آ جاؤں گی۔ کمرے سے نکلتے ہوئے اس نے کہا تو سامان احمد کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رنگ گئی۔ وہ دروازہ بند کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی سامان احمد کے ہونٹوں پر رقصہ مسکراہٹ ایک دم غائب ہو گئی۔ فرا کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو پرسکون اور نارمل رکھے ہوئے تھا، مگر اب اس کے جاتے ہی اندرونی خلفشار و انتشار ایک دم سے اپنے گھیرے میں لینے لگا۔ امی ابو کے روز روز کے جھگڑوں کا صرف ایک ہی حل تھا کہ وہ زرش کے حق سے دستبردار ہو جائے۔ کیا زرش سے دستبردار ہونا اس قدر آسان ہے؟ لائٹس آف کر کے نیم خوابناک روشنی میں خود سے الجھتے سامان احمد نے اس سوال پر کچھ لمحے خود فراموشی میں گزار دیے۔ نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل۔ بستر پر کروٹ بدلتے اس کے دل نے سرگوشی کی۔ ناممکن تو نہیں؟ سامان احمد نے دل کو تسلی دی، مگر دل تو پہلے سے زیادہ کراہ اٹھا۔ ہرگز نہیں۔ کیا تم اپنے والدین کی سی ایک ناکام زندگی گزار لوگے؟ سامان احمد کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان تھا۔ وہ بستر سے اٹھ بیٹھا۔ سامان بھائی، جب آپ میرے ساتھ ہوتے ہیں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں ایک دم کسی پناہ کے حصار میں آ گئی ہوں، مگر جب آپ سے جدا ہوتی ہوں تو میرے اندر ایک خلا سا ابھرنے لگتا ہے۔ دل چاہتا ہے میں چیخ چیخ کر رہوں۔ کیوں ہوتا ہے میرے ساتھ ایسا؟ مجھے بتائیں نا، مجھے اتنی گھبراہٹ کیوں ہونے لگتی ہے؟ کئی ماہ پہلے زرش اس کا ہاتھ پکڑے اپنی کیفیت بتا رہی تھی اور وہ حیرت سے ساکن و صامت کھڑا سن رہا تھا۔ تب پہلی دفعہ اسے زرش کے وجود کی اہمیت کا احساس ہوا تھا۔ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں، آپ ناراض ہو جاتی ہیں تو لگتا ہے زندگی روٹنے لگی ہے۔ سچ کہتی ہوں، آپ کے گھر نہ آؤں تو مجھے موت دکھائی دیتی ہے۔ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ اس سے ناراض تھا۔ اس کی اور امی کی ہلکی سی بد کلامی ہوئی تھی۔ قصور سراسر امی کا ہی تھا، مگر اس نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ دیا۔ پھر 3 دن تک وہ ان کے ہاں نہیں آئی تھی۔ چوتھے دن جا کر سامان احمد اسے منا رہا تھا تو وہ یہ سب کہہ رہی تھی، اور تب سامان احمد کو اپنا دل مکمل طور پر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے والہانہ پن پر دل ڈوب کر ابھرتا تھا۔ محبت کے احساس نے پورے وجود کو گھیرے میں لے لیا تھا، اور تب پہلی دفعہ سامان احمد اس کی آنکھوں کے دمکتے ہیروں کے سامنے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ لمحہ اس کی کل زندگی بن گیا۔ وہ ہر لمحہ اس لمحے میں گزار رہا تھا۔ اپنے ہاتھوں پر اس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس ہوئی تو بستر پر کانٹے اگائے۔ بعض اوقات جان بوجھ کر محبت سے دامن چھڑانا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے۔ بستر کے کراؤن سے سر ٹکاتے سامان احمد کو اپنی کنپٹیاں سلگتی ہوئی محسوس ہوئیں، مگر مجھے اپنے گھر کو انتشار اور بدنظمی سے بچانے کے لیے بر وقت ایک فیصلہ تو کرنا ہوگا۔ سینے پر ہلکے ہلکے انگوٹھے سے ضربے لگاتے سامان احمد نے سوچا، میرے لیے امی ابو دونوں اہم ہیں۔ کسی ایک کی برتری کے لیے کسی دوسرے کو ہرانا، وہ بھی صرف اور صرف اپنی خواہش کے لیے، کیا ساری زندگی میں اپنے والدین کے سامنے سر اٹھا کر جی سکوں گا؟ سینے کے بائیں جانب درد کی ایک لہر اٹھی، مگر کمال ضبط سے سامان احمد برداشت کر گیا۔ شاید میں اپنے دل کے سامنے تو سرخ رو ہو ہی جاؤں، مگر والدین کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہوں گا، تو پھر کیا کروں؟ کروٹ بدلتے سامان احمد کو کسی پل سکون نہ تھا۔ زندگی میں آنے والے اولین لمحات کے رنگ مہکتے ہوئے رسیلے اور نشیلے تھے۔ تصور اتنا جاں فضا تھا کہ وہ چاہ کر بھی نظریں چرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ سرخ گلابی چہرہ، ہیرو کی طرح دمکتی آنکھوں کی لمبی سیاہ پلکوں کی معصوم لرزش، سرخ ملی صبح ہاتھوں کا پرجوش لمس، وہ کس کس رخ سے نظر چراتا؟ اس کا تو ہر انداز گھائل کر دینے والا تھا۔ وہ ایک بھرپور مرد تھا، زندگی کے میدان میں ہر لحاظ سے کامیاب و کامران، مگر اس مقام پر آ کر سامان احمد کو اپنی ساری ذہانت، معاملہ فہمی، سوجھ بوجھ، راکھ کا ڈھیر محسوس ہو رہی تھی۔ زندگی نے ہر مقام پر اسے ایک نئے تجربے، نئے واقعے سے روشناس کیا تھا، لیکن گزشتہ ماہ سے دل جس طرح الجھا تھا، وہ خود کو کہیں کھو کر بھولتا جا رہا تھا۔ وہ جو خود ناقابل تسخیر تھا، اب کسی کو اپنے لیے ناقابل تسخیر گردان رہا تھا۔ زرش کا دل میں یوں جگہ بنا لینا ایک انوکھے تجربے سے دوچار کر گیا تھا۔ رگوں پے میں ایک میٹھا درد سلگ رہا تھا۔ اس احمق سی، معصوم سی، کم عمر جذباتی لڑکی کی چاہ سامان احمد جیسے باہوش عقل مند شخص کو نئی الجھن سے دوچار کر گئی۔ زندگی میں آنے والا یہ سوز عجیب اذیت سموئے ہوئے تھا۔ ایسی ڈور
جس کا کوئی بھی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مسلسل کرب سے عجیب طرح کی یاسیت و پسمردگی کا شکار ہو چکا تھا، ایسی یاسیت جو اذیت بن کر رگو پے کو چھیدتی چلی جاتی، گھائل کر دیتی۔ مسلسل کروٹیں بدلتے بدلتے ایک دم وہ اٹھ بیٹھا، کمرے کی لائٹ روشن کی، سائڈ دراز سے اپنی گرے ڈائری نکالی۔ اس دن جب ظفر آیا تو اس نے اس دراز میں رکھی تھی اور آج نکالی۔ بہت دنوں بعد سامان احمد اسے کھول رہا تھا۔ گرے جلد کو کھولتے ہوئے اس کے انداز میں بے پناہ عقیدت تھی، بہت والہانہ پن تھا۔ اس ڈائری میں جا بجا اس کے اولین جذبوں کے مہکتے گلاب رقم تھے۔ سفید گلابی کاغذ اس کے جذبوں کی شدتوں کے گواہ تھے، اس کے سچے جذبوں کی پاکیزگی کے امین تھے، اس کی نس نس میں بکھرے محبت کے امرت کے رازداں تھے۔ سامان احمد کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ بعض اوقات لفظ حقیقت کا روپ دھار کر انسان کو کس قدر اذیت ناک دھوکے سے دوچار کر دیتے ہیں۔ دراصل یہاں سارا قصور اس کی سمجھ کا ہے۔ وہ تخیل کی پرواز سے نہ جانے کہاں کہاں کی سیر کرنے نکل جاتا ہے، اور جب واپس آتا ہے تو وہی ماحول، وہی جگہ، وہی سب کچھ ہوتا ہے۔ اور یہ لمحات بعض اوقات انسان کو دائمی غم سے بھی دوچار کر دیتے ہیں۔ نہ جانے سامان احمد کے مقدر میں کیا تھا، لیکن اس گرے ڈائری پر وہ اپنی ساری الجھنیں، ساری کلفتیں، سارے غم رقم کرتے کرتے ایک دم حال سے بے خبر پورے تخیل سے سیراب ہوتا چلا گیا تھا۔ یہاں آنے کا اس کا قطعی موڈ نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر بھی خانہ پوری کو وہ آ گیا تھا۔ بہت سے ایڈیٹرز اور اخباری رپورٹرز آئے ہوئے تھے۔ وہ سب سے مل کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ ویٹر اسے مشروب پکڑا گیا تھا۔ وہ ہولے ہولے سپ لے رہا تھا۔ ہیلو مسٹر شارق زمان، عقب سے آنے والی آواز پر وہ پلٹا، مگر ایک لمحہ کو لگا کہ زمین آسمان گھوم گئے ہوں۔ قیامت کبھی یوں بھی بغیر بتائے آ جاتی ہے، کبھی بیٹھے بٹھائے ہی انسان اذیتوں کے پہاڑ سہ جاتا ہے۔ وہ جس اذیت سے بھاگ رہا تھا وہ مسلسل اس کے تعاقب میں تھی۔ کس قدر وہ بچنے کی کوشش میں تھا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکامی سے ہمکنار ہو رہی تھی۔ شارق زمان کے اپنے سامنے نظر آنے والے نفوس کوئی اور نہ تھے، بہت جانے پہچانے چہرے تھے۔ وہ تو ان چہروں کو بند آنکھوں سے بھی اچھی طرح پہچان سکتا تھا، اب کیوں نہ جانتا؟ ہیلو، شارق زمان کے لہجے میں پہاڑوں کی سی سختی تھی۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اپنے سامنے والے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت ضبط کی کس منزل پر تھا، کاش کوئی سمجھ سکتا۔ یقیناً اچھی طرح پہچان گئے ہوں گے ہمیں شارق زمان صاحب۔ شارق نے سختی کے ساتھ اپنی مٹھیاں بھینچ لی۔ وہ اذیت و صبر کے جس مقام پر تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ اس کے سامنے کھڑا احسان منصور انتہائی خباثت سے مسکرا رہا تھا، اور اس کے ساتھ کھڑا وجود اپنے حشر سامانیوں سمیت شارق زمان کی غیرت کو للکار رہا تھا۔ بڑی مشکل سے شارق زمان نے اپنی غیظ و غضب والی فطرت کو اشتعال انگیزی کا لبادہ اوڑھنے سے روکا تھا۔ ایک سلگتی و وحشیانہ نظر احسان منصور کے ساتھ کھڑی شہوانہ زمان پر ڈالی، جو اپنے بھڑکتے چمکتے وجود کے ساتھ آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ بہت اچھی طرح، بہت ضبط سے شارق زمان نے خود کو بحران کے شدید دباؤ سے نکالا۔ آپ سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا، بڑا زبردست ہے آپ کا میگزین۔ شہوانہ زمان دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی، مگر وہ لاپرواہی سے ایک سلگتی نظر ڈال کر دوبارہ ادھر متوجہ نہیں ہوا۔ البتہ احسان منصور کی بات پر شارق کی بھویں تن گئی تھی۔ زبردست کی پلیز وضاحت کر دیں ذرا۔ اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل امر ضرور تھا، مگر ناممکن نہیں تھا۔ وہ اس پل ایک نئے تجربے سے دوچار ہوا تھا، خود پر قابو پا لینے کے تجربے سے، اپنے بھبڑتے وحشی جذبوں کو لگامیں ڈال لینے کے تجربے سے۔ بہت ہی خوش کھردرا لہجہ تھا۔ گزشتہ دنوں آپ کے میگزین میں شائع ہونے والی رپورٹ کی تعریف کر رہا ہوں محترم شارق زمان صاحب۔ احسان منصور اسی طرح چرکے لگا رہا تھا۔ شارق زمان کو لگا جیسے اس کا سارا ضبط بے ربط ہونے کو ہے۔ اختیار ایک دم بے اختیاری کی کیفیت میں ڈھلتا چلا گیا تھا۔ شارق زمان کے لیے اس لمحے اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہونے لگا۔ وہ زہر بھری نگاہوں سے اپنے مقابل کو دیکھ رہا تھا، جو ہنس کر کہہ رہا تھا، ارے شارق زمان صاحب، ان سے تو متعارف کروایا ہی نہیں آپ کو۔ یہ شہوانہ وہی ہیں جن کی رپورٹ اور تصاویر آپ کے میگزین کی زینت بنی تھی۔ میری طرح شہوانہ کو بھی آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ شمیئی قسمت کہ آج کی تقریب میں موقع بھی مل گیا۔ ویسے تعارف کی محتاج تو نہیں ہے، ہمشیرہ ہوتی ہیں آپ کی۔ شارق زمان کو لگا جیسے سامنے کھڑے شخص نے اس پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو،
اور وہ جلنے لگا ہو۔ شٹ اپ، وہ ایک دم پھنکارا۔ ارد گرد لوگ جمع نہ ہوتے تو وہ اس شخص کا منہ توڑنے میں ایک لمحہ نہ لگاتا۔ بمشکل اپنے اٹھتے ہاتھوں کو وہ قابو میں رکھے ہوئے تھا۔ ارے آپ تو خفا ہو گئے، مجھے بھی پتہ نہیں تھا۔ یہ تو مختلف لوگوں نے بتایا کہ آپ شارق زمان ہیں، اور میرے والد نے بتایا تھا کہ آپ شہوانہ کے بھائی ہیں۔ یقین مانے بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ شارق زمان نے ایک اشتعال انگیز نظر ڈالی۔ وہ شخص مسکرا رہا تھا۔ اس کے ساتھ کھڑا وجود دلچسپی سے ہونٹوں پر دھیمی مسکراہٹ سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شہوانہ زمان کی مسکراہٹ نے جلتی پر تیل کا کام کیا تھا۔ شٹ اپ، میں کسی شہوانہ کو نہیں جانتا، سمجھے تم؟ آئندہ میرے سامنے آنے کی قطعی کوشش نہ کرنا، ورنہ زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ صرف ہاتھ اٹھانے کی کسر رہ گئی تھی۔ پھنکارتے لب و لہجے میں ایک دم کہہ کر راستے میں آنے والی ہر شے کو ٹھوکر مارتے وہ وہاں سے نکل آیا۔ وہ اپنے پیچھے احسان منصور کے مکروہ کہکہوں کی آوازیں بخوبی سن رہا تھا۔